اچھا بھائی، میرا نام نواز ہے، علی نواز ہے۔ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری آخری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے نام لے کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ علی نواز بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم فمن صبر فلہ الصبر فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو، ابھی پورا بیان ہوا تھا صحت کی فضیلت پر۔ خود سے کبھی بیمار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے جو سموسہ کھایا کوئی اچھا کام نہیں ہے، صحت مند غذائیں کھایا کریں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بیماری آ جائے، بعض دفعہ ہوتا ہے آپ صحت کے پورے اصولوں پر عمل کر رہے ہوتے ہو، اب کینسر تو ایسی چیز ہے، اس کی تو کوئی لاجک بعض دفعہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی بیماری آ گئی تو پھر نبی نے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کو اجر ملے گا اس پہ۔ اب اس بیماری میں آپ کو جو تکلیف ہوگی اور جو بھی پریشانی ہوگی، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دنیا میں معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو آخرت کے لیے سزا مؤخر کر دیتا ہے کہ آخرت میں ہی تجھے میں پوچھوں گا، وہ بہت سخت سزا ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو اس سے گناہ دھلنا شروع۔ لقی اللہ طاہرا مطہرا، نبی نے فرمایا جب اللہ سے ملے گا پاک صاف ہو کے، سب دھل دھلا جائے گا۔ تو مرنا تو سب نہیں ہے، جو صحت مند ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے، جو بیمار ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے صحت مند مر جاتا ہے، بیمار زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھائی جو بھی بیمار ہیں، پہلی تو دل سے دعا ہے اللہ ان کو صحت دے، شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ایسے ایسے لا علاج مریض ہم نے دیکھے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اس میں صبر کریں، ٹینشن جو قدرتی طور پہ خود بخود ہوتی ہے پریشانی، وہ تو ظاہر ہے انسان کے بس میں نہیں ہے، خود سے سوچ سوچ کے پریشان نہ ہو، اچھے پہلو کو سوچیں کہ بھائی اللہ نے گناہ معاف کرنے کا ایک موقع مجھے دے دیا ہے، اور توبہ کا موقع مل گیا۔ اچانک موت جو ہوتی ہے اس میں توبہ کا موقع نہیں ملتا انسان کو، بیمار ہو کے مرتا ہے توبہ کا موقع مل جاتا ہے، گویا اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب کر لے توبہ بھائی جو جو تو نے غلطیاں کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا بھائی، غزہ اور فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان میں خواتین کا شریک ہونا کیسا ہے؟ اب میرا خیال ہے احتجاج میں خواتین کو تو نہیں بلایا جا رہا، زیادہ تر تو مردوں کے احتجاج ہو رہے ہیں، تو جب خواتین کو نہیں بلایا جا رہا تو نہ جائیں، وہ احتجاج تو مرد کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زوجہ کو 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، پھر باپ کا نام لے کر 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، کیا رجوع کا کوئی آپشن ہے؟ اس نے مجھے اکسایا تو میں نے غصے میں بول دیا۔ کوئی آپشن نہیں ہے بھائی، صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر، قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو کوئی رجوع کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، یہ خام خواہ قرآن کی طرف ایک غلط چیز منسوب کر دی ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سورہ طلاق میں اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اکٹھی مت دو، 3 مہینے کے ایک مہینے کے وقفے سے دو، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے گا۔ بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو ہمارا جوڑ ممکن ہی نہیں ہے تو 3 دے دو، تو اللہ کہتے ہیں تم خود کیسے فیصلہ کر رہے ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے تو مت دیا کرو۔ تو اس لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صحابہ نے حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے، یہ ہم نے زیادہ سمجھا ہے۔ میں بار بار اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران توران چھوڑ دو، فلاں نے کیا لکھا فلاں نے کیا لکھا، کوئی ایک صحابی دکھا دو یار جس نے اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو۔ عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن مسعود نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عمر نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، سیدنا علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت عکرمہ نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا۔ جتنے صحابہ تابعین ہمیں ملتے ہیں ان سے صحیح سند سے جو بات ثابت ہے، رخصتی کے بعد اکٹھی 3 کو سب نے 3 ہی کہا ہے، اور ببانگ دہل کہا ہے، اور بہت سخت لہجے میں کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے تو بالکل بے غبار صحیح سند، جس کو اہل حدیث بھی صحیح مانتے، اتنی واضح سند ہے۔ ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آپ نے فرمایا کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے پھر مجھ سے کہتے ہو کہ گنجائش نکالو، تو اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ نے تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، جب بھی کچھ بات کرتے ہیں گھماتے ہیں بات کو، کہ دیوبندی کی فلاں عالم نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاقوں میں اختلاف ہے، فلانے نے بھی لکھا ہے، ڈمکانے، اب چھوڑ دو بھائی جس نے بھی لکھا ہے، قرآن سے دکھاؤ، صحیح حدیث سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ۔ وہ ایک رکانہ والی حدیث دکھاتے ہیں، وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی، ٹھیک ہے نا،
اس کی سند بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتے، وہ ایسی لنگڑی سند ہے اس کی، اور اس کو کہتے ہیں متفق علیہ اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور ایک محمد بن اسحاق کے طریق سے ایک حدیث ہے حضرت رکان کی، محمد بن اسحاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب یہ مسائل کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے نا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے۔ تو ایسی ایسی لنگڑی لولی حدیثوں کو وہ لا کے لے آتے ہیں قرآن و صحیح حدیث اور قرآن کے مقابلے میں۔ اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس کے جواب ہم کئی بار ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے۔ ہم جواب دیتے ہیں بھائی جو لوگ کرتے تھے وہ نبی کی اجازت سے تھوڑی کرتے تھے، نبی نے تھوڑی کہا تھا کرنے کا۔ زمانے جاہلیت میں ایک چیز تھی جو منسوخ ہو گئی، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو ایسے ہی 3 طلاقیں زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھیں، یعنی رجوع کا حق ہوتا تھا۔ تو اسلام نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا ہے، کیونکہ مرد اس سے عورت کو کھیلتے تھے، عورت کے ساتھ طلاقیں دیتے رہتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاقیں دیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی 3 کے بعد آپشن نہیں ہے، طلاق کا لفظ زبان سے 3 دفعہ نکال سکتے ہو، لامحدود اختیار اب تمہارے پاس نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لامحدود اختیار تھا۔ اس پر میری کتاب بھی ہے، اور میرے جو تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں سورہ بقرہ کی جو الطلاق مرتان والی آیتیں ہیں، اس میں ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، ریفرنسز کے ساتھ اور مکمل احادیث کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ۔ تو کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہو وہاں دیکھ لے۔ تو 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے اہل حدیث سے یا کسی سعودی مفتی سے فتویٰ لے لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی۔ یہ سعودیہ کے جتنے بھی مفتی ہیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ صحابہ اور 4 اماموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے مکہ مدینہ کے ہوں، چاہے مدینہ یونیورسٹی کے ہوں۔ آج کل کے مفتیوں پہ کوئی ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہر جگہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے مارکیٹ میں۔ لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے، بھائی سعودیہ کے مفتی بھی ہماری طرح گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں۔ تو صحابہ، تابعین، قرآن و حدیث واضح، ان کے مقابلے میں کوئی مفتی، کسی مفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں جب کہہ رہا ہوں، جب مان لوں کہ سعودیہ کے مفتی ایسا کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اکثر مفتی ایسا نہیں کہتے۔ سعودیہ کے اکثر مفتی وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ سعودی عرب میں پورا اس پہ اجلاس ہوا تھا 1995 یا 85 میں، جس پہ 3 طلاق کا ایشو بہت کھڑا ہو گیا تھا، بڑا اختلاف آیا۔ تو حکومت سعودیہ نے وہاں کے علماء کو آرڈر دیا کہ آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو۔ تو 85 میں ہوا تھا یا 80s میں کہیں ہوا، یہ القرار کے نام سے وہ رسالہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، عربی میں رسالہ ہے۔ اس وقت سعودیہ کے بڑے بڑے مفتی بیٹھے اور اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا، اور یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر وہی کوئی کھڑا ہو گیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اختلاف کرنا چاہو بیٹھ کے کرتے رہو۔ تو اس لیے میں جو یہ کانفیڈنٹلی کہتا ہوں نا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی رکھ لی تو زنا ہوگا، وہ اہل حدیث کہتے ہیں مختصاف اختلافی مسائل میں بڑی شدت کرتے ہو۔ بھائی آپ کا بنایا ہوا اختلافی ہے، یہ اختلافی ہے نہیں۔ صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، بعد میں اختلافی ہوا ہے۔ تو جب ایک دفعہ مسئلے پر اجماع ہو گیا تو بس وہ اجماعی بن گیا۔ پھر یہ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے اور رو رہی ہوتی ہیں عورتیں، یہ حنفی اتنے سخت ہوتے ہیں۔ حنفیوں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں۔ جب اہل حدیث نے کوئی غصہ نکالنا ہوتا ہے وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں، حنفی یوں کہتے ہیں۔ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں قرآن و سنت کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، اور یہ تو شافعی بھی یہی کہتے ہیں، مالکی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی، 4 اماموں کا اجماع اس کے اوپر۔ تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اور جب دے دی تو اب یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے فتوے لے لیے تو، اور اہل حدیث میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو 3 کو 3 ہی کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں یہ ایسے ہی نکال لیے ان لوگوں نے۔ تو اس لیے بار بار میں کہتا ہوں آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہر طرح کا فتویٰ مل جائے گا آپ کو مارکیٹ میں، جو چاہو گے فتویٰ مل جائے۔ غامدی صاحب کا الگ فتویٰ، انجینئر علی مرزا کا الگ فتویٰ، سعودیہ کے کسی خاص مفتی کا الگ فتویٰ، مصر کے جامع ازہر کا الگ فتویٰ، جیسا چاہو گے۔ انشورنس کے بارے میں کسی نے فتویٰ لیا، یہاں سب علماء نے فتویٰ دیا، سعودیہ نے بھی، ادھر سعودیہ کے علماء نے بھی، ہندوستان پاکستان کے علماء نے بھی، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس نے جا کے جامع ازہر کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ جائز ہے۔ تو ابے کیا دین کا کھلواڑ بنا لیا۔ اسلام کہتے ہیں بھائی 4 امام جو ہے نا، صدیوں سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے، آج بھی انہیں کو فالو کرنا پڑے گا۔ آج کل کے اسکالر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو اختلاف ختم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا۔ ایسی بے لگام ہوگی نا امت، جو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جو چائے حلال کروانا ہو نا مل جائے گا مارکیٹ میں آپ کو فتویٰ، کچھ بھی حلال کرنا ہو۔ عدالتی خلا پہ تو اجماع تھا امت کا کہ یہ نہیں ہوتا، یہ جو آج کل کا عدالتی خلا ہے۔ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، مرد نکاح ختم کر سکتا ہے، قرآن کی واضح آیت ہے او بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ جج ظلم ہونے کی صورت میں ایک الگ بات ہے، نارملی جج کے پاس تھوڑی رائٹ ہے یہ، لیکن آپ دیکھ لو آج ایسے اسکالر پیدا ہونا شروع ہو گئے، حدیثوں کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، گھما دیا انہوں نے۔ تو مارکیٹ میں سب کچھ ہے، اس لیے میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں،
جو ان چاروں فقی مذاہب سے جو صدیوں سے متواتر ہیں نا اہل سنت کے، ان سے جڑا رہے گا اس کی نسلیں گمراہی سے محفوظ رہیں گی. اور جو ان سے ہٹ گیا نا، آج تھوڑا ہٹائے، اگلی نسل اور اس سے اگلی اور 2-4 نسلوں کے بعد پروگرام گیا اس کا، خراب ہو گیا. تو اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے ان چاروں فقی مذاہب سے جڑے رہو. میرا نام محمد ذوالقرنین ہے. اچھا، 3 طلاقوں کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ہے. طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، حماقت ہے، لیکن جب ایک کام ہو گیا نا تو شریعت کہتی ہے توبہ کرو 2 رکعت پڑھ کے، اس کے بعد اس کو بھول جاؤ اور سمجھو اسی میں خیر ہے، سمجھو اسی میں خیر ہے. دیکھو اسلام آپ کو کہیں بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ مایوس ہو گئے آپ کا سفر رک جائے گا. کتنی پیاری تعلیمات ہیں یار، اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اگر آپ اپنی حماقت سے بھی بیمار ہوئے نا، گناہ ہوا نا یہ، توبہ کرو، لیکن جب ہو گئے ایک دفعہ توبہ کر کے بھول جاؤ، پھر اس کو کیا سمجھو؟ اللہ کی آزمائش. یعنی آپ کی اپنی غلطی پر بھی اسلام بس اتنی سزا آپ کو دیتا ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، توبہ کرو گے تو وہی غلطی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی، وہی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی. تو مایوسی نہیں ہے. تو اس لیے جو 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا، میں کہتے ہیں بہت برا کیا. میں اگر حضرت عمر کا دور ہوتا نا تو حضرت عمر کے پاس تجھے لے کے جاتا، وہ ڈنڈا پہلے مارتے اور فتویٰ بعد میں دیتے. حضرت عمر ڈنڈا بھی مارتے تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے کہ حرام ہو گئی ہے. وہ حنفی تھے کیا حضرت عمر؟ بھائی کہتے ہیں حنفیوں نے یہ کیا ہوا ہے، حنفیوں نے یہ کیا ہوا ہے، ڈرامے بازی. تو حضرت عمر ڈنڈا مارتے تھے، پہلے کوڑا مارتے تاکہ یہ روک تھام ہو اس کی. لیکن ڈنڈا مار کے یہ نہیں کہ ساری میں ڈنڈے ہی مارتے رہتے تھے، بس ختم بھائی، ایک دفعہ سزا مل گئی، توبہ استغفار، بس بھول جاؤ. میرے پاس جب کوئی آتا ہے رونا دھونا، میں کہتا ہوں یار جو ہونا تھا اب کیا ہے، ہو گیا، اب اسی میں خیر ہوگی. اب حلال کو حرام، حرام کو حلال مت کرو. اب کیا ہے کہ سوچو بس جو مقدر میں تھا ہو گیا. یہ تمہارے اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، کہیں اور نکاح کرو. اس کو بھی دیکھو، قرآن نے طلاق کو ناپسندیدہ کہا ہے حدیث میں، لیکن ایک بات قرآن نے بڑی پیاری کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یار، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا پیارا مذہب ہمیں دیا ہے. کہیں بھی ہمیں اللہ نے ٹینشن لینے کی اجازت دی نہیں ہے، چاہے ہم ٹینشن والا کام ہی کر بیٹھے ہوں، ہم ٹینشن والا کام بھی کر بیٹھے ہوں، اللہ کہتے ہیں اب ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جب ہو گیا تو ہو گیا. طلاق سب سے ناپسندیدہ ہے حلال کاموں میں، لیکن جب ہو جائے نا تو قرآن کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، لیکن اس کا حاصل یہی نکلے گا. اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر علیحدگی ہو گئی ہے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اس کی اچھی جگہ کرا دے گا، اس کی بھی کسی اچھی جگہ کرا دے گا. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اب یہ فلموں میں ہوتا ہے، ہائے وہ ادھر وہ خودکشی کر رہا ہے، وہ میرے محبوب دنیا سے بچھڑ گیا اور یہ اس کا بچھڑ گیا، اب ہم تو ایک both are made for each other، ہم تو بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے لیے نہیں بنا بھائی، لائف گزار رہے تھے اچھی، اب علیحدگی ہو گئی ہے. جمشید کو محمودہ مل جائے گی اور محمود کو جمشیدہ مل جائے گی. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، وہ لائف کو انجوائے کرے، کہیں اور شادی کرے، تم کہیں اور، اب ایک دوسرے کا غم لے لے کے بیٹھے رہنا. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب وہ کہیں اور شادی کی، اب اپنے نئے شوہر کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے، حالانکہ میں تو بہت اچھا تھا، میرے اندر تو وہ خرابیاں نہیں تھی جو نئے شوہر میں، لیکن وہ ہر ایک کے سامنے میرا میاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. میں نے کہا بھائی اس کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ کیا کرے، نئے والے ہی کی تعریفیں، چاہے وہ آپ سے گندا ہی کیوں نہ ہو. شریعت بھی اس کو یہی کہتی ہے بھائی جو تمہاری زندگی میں ہے وہ سب سے اچھا. یہ کتنی بغیرتی ہوگی، اچھا تو پرانا والا ہی تھا، لیکن بہرحال اب کیا کریں، ہو گئی، اچھا تو پرانا والا ہی تھا. تو بھائی شریعت نے کہا بھائی خوش رہو یار، اب جو نیا ہے اس کو سمجھو یہ بہت اچھا ہے، اب اس پہ شکر ادا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی ہاتھ شوہر ہی بدلتی رہو بیٹھ کے. تو طلاق کے بعد بری چیز ہے طلاق، لیکن ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اسی طرح خاندانوں میں جب طلاق ہوا کرے، طلاق ہونے نہ دو، بری چیز ہے. لڑوانے کا کام مت کرو، میاں بیوی میں جوڑ پیدا کرو. ہو گئی ہے تو اس کو بھتنگڑ نہ بناؤ، ابے یار بندوقیں نکل رہی ہیں، کچھ نہیں ہے یار، چلو کوئی بات نہیں، عدت گزراؤ. اس کو بولو بھائی کوئی اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے، مر بھی تو سکتا تھا نا، کوئی بات نہیں، بچوں کا باپ تو ہے نا، ملتا رہے گا، خرچہ دیتا رہے گا، بچے مل جل کے پال لینا. تو کہیں اور شادی کرو، اس کی کہیں اور کرائیں، تھوڑے دن میں سب نارمل ہو جاتا ہے. ہاں غم کو سر پہ مسلط کر لو گے تو پھر اس کے بڑے سخت سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہیں. میرا نام محمد ذوالقرنین ہے. مفتی صاحب گھر والے شادی نہیں کرا رہے، کہتے ہیں پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی ہوگی. 25,000 یہ 40-45,000 کماتا ہوں، بس کما رہے ہو تو پھر شادی کر کے بتا دو ہو گئی ہے. کما رہے ہو نا، پھر کیا، گھر والوں سے تو وہ پوچھ کے کرتا ہے جو کما نہ رہو. ہاں کوشش کرو گھر والوں کی مرضی سے کرو، لیکن وہ کرنے ہی نہیں دے رہے نا، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ بھائی اب آپ کے تو ہم نے کہا تھا آپ ہماری کرا دو، نہیں کرا رہے تو پھر ہم خود کر کے بتا رہے ہیں. کیا جماعت اسلامی
جماعت اسلامی کی باتیں جماعت اسلامی سے پوچھا کرو بھائی. آپ کے کہنے سے بہت سے لوگ شادی تو کرتے ہیں دوسری پر حالت آنے پر دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے لوگوں نے, یہ جن صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. آدھی بات سنتے ہیں ہماری, آدھی سنتے نہیں ہیں, شادی کر لیتے ہیں, جب مسائل آتے ہیں یا تو دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں یا یعنی پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں, یا ظلم شروع کر دیتے ہیں, یا ٹینشن میں آتے ہیں, ڈپریشن میں آ کے چرس پینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے بار بار کہتا ہوں, رکشوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا اس کو غور سے پڑھا کرو. ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے بہت کام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو دوسری شادی کرو نبھانے کے لیے, ایسی کی تیسی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. آج ایک بندہ آیا میرے پاس, دوسری شادی کی ہے اس نے, کہہ رہے میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی, کسی بیوہ سے کی ہے, چھپا کے رکھا ہوا تھا, پکڑا گیا میں. بیوی نے موبائل دیکھا, کون ہے یہ, اس سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں, تو پکڑا گیا, پتا چلا جی بیوی ہے. کہہ رہا اب میں بہت ٹینشن میں ہوں, بیوی کو پتا چل گیا, میرا ناک جینا حرام کیا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا ہے پتا چل گیا, نکاح ہے نا بتا دیا آپ نے. کہہ رہا اب میں کیا کروں, اب چھپا کے رکھوں, اس کو باریاں نہیں دی. میں نے کہا یہ نہیں, اب پتا چل گیا. بولو اب تو چل گیا پتا, نہیں پتا تھا تو میں ٹائم کبھی دیتا تھا کبھی نہیں, اب تو پتا چل گیا, تو میں اس کو بھی باریاں دوں گا, تمہیں بھی باریاں دوں گا. کہہ رہا وہ تو درگت بنا دے گی. میں نے کہا بنانے دو درگت بھائی, بن کیا کر لے گی بھائی. تو بس اب میں نے کہا حالات آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے نارمل, اور اگر ابھی سے 2 نمبریاں شروع کر دی تو کبھی بھی نارمل نہیں ہوں گے. جھوٹ بولنا شروع کر دیا, نہیں میں وہاں نہیں جا رہا, میں تو باری نہیں دے رہا, میں تو یوں کر رہا ہوں, میں تو مدنی مسجد میں تھا, میں تو فلم دیکھنے گیا ہوا تھا, میں تو سیروزے پہ گیا ہوا تھا. تو ساری زندگی جھوٹ پہ ہی. اب ہو گیا, بولو بھائی میری بیوی ہے, غلط کیا صحیح کیا, اب میں اس کے ایک رات ادھر گزاروں گا, ایک رات تمہارے پاس. اس سے بہت بڑی ٹینشن ہوگی, لیکن تھوڑے دن یا چند مہینے. جھوٹ کی جو ٹینشن ہے قیامت تک چلتی رہے گی. دیکھو بچہ مر جاتا ہے بڑی ٹینشن ہے, لیکن ہمیشہ نہیں پالی جاتی وہ ٹینشن, صبر آ ہی جاتا ہے. تو بڑے بڑے غم جو ہوتے ہیں نا, جب ایک دفعہ یقینی طور پر ہوں گے یہ ہے تو صبر آ جاتا ہے. عورت کو بھی صبر آ جاتا ہے, ایسا کہیں نہیں ہے کہ قیامت تک وہ روتی رہے گی. تھوڑے دنوں میں یوز ٹو ہو جائے گی, عادی ہو جائے گی, بھائی ٹھیک ہے یار چلو. اگر صبر کرنا چاہے, نہ چاہے تو پھر تو دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو ہے بتا کے کر لو بس. اللہ, اور یہ ہمت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ یہی ہوتا ہے, ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں, دوسری کو لٹکا دیتے ہیں. ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے. بات قرآن سے صاحب بالکل اپنے آپ کو فٹ رکھنا, تیار رکھنا یہ ضروری ہے. پراپر وے میں جہاد کے لیے فوج جوائن کرنی چاہیے. انڈیویجولی جا کے کوئی دھماکے شماکے کرنا, اس سے ملک میں فساد ہوتا ہے اور غلط تنظیموں کا حصہ بن جاتا ہے آدمی, غلط لوگ یوز کر لیتے ہیں. تو اس لیے پراپر وے میں اب لوگ کہتے ہیں فوج ایسی فوج ویسی, تو اچھے لوگ چلے جائیں, فوج اچھی ہو جائے گی. فوج کوئی آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں, یہ ہم لوگ ہی جاتے ہیں فوج میں. تو اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے لوگ آئیں گے, برے لوگ جائیں گے تو برے لوگ آئیں گے. تو فوج بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے, جیسی پبلک ہے ویسی کیا ہے, ویسے ہی فوج ہے. لیکن فوج میں ایک بات ہے کہ ان کا جتنے باقی ادارے ہیں نا ان سے اگر کمپیئر کیا جائے تو پاکستان کے پاس صرف اداروں میں ایک ہی ادارہ بچا ہوا ہے جس کو فوج کہا جاتا ہے. تو اگر یہ فوج سویلین کے ہاتھ میں ہوتی تو اتنی بڑی بڑی توندیں ہوتی پھر کہ آج آرمی چیف 8 سموسے کھا کے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر کچھ ہمیں دوسرے اداروں سے ہم کمپیئر کرتے ہیں نا, کمپیئر انڈیویجولی دیکھو گے تو کرپٹ لوگ بھی ملیں گے آپ کو, ایماندار بھی ملیں گے. لیکن اگر ایز اے ادارہ آپ دوسرے اداروں سے کمپیئر کریں تو ابھی بھی فوج کا پلڑا بھاری ہے. اگر اداروں کے حیثیت سے آپ کہتے ہیں اس ادارے نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو میں کمپیئر کر رہا ہوں تو باقی اداروں نے کیا کیا ہے. میرا نام محمد عابد ہے, میں خود پانڈا کمپنی میں کام کرتا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کمپنی یا ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے. بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ جاب چھوڑ دیں آپ بڑے مصیبت میں آ جائیں گے. اور بائیکاٹ کرنے والے علماء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پروڈکٹ حرام ہے یا ان کمپنیوں میں جاب کرنا حرام ہے. یہ لمبا سوال تھا لیکن میں سمجھ گیا دیکھ کے نا کہ سوال پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے. تو جاب کہیں بھی حرام نہیں ہے, کہ چاہے یہودی کمپنی ہو چاہے کوئی بھی کمپنی ہو. لاکھوں لوگوں کی جاب جائے گی تو اس سے غزہ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ کا اپنا دیوالیہ نکل جائے گا, بھیک مانگو گے جا کے, اور بھیک بھی پھر یہودیوں سے ہی جا کے مانگو گے. صحیح ہے نا. زندگی کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے قرضہ لے کے کھا جاؤ, وہ سب آپ کی زندگی کی دعائیں مانگیں گے, اللہ یہ نہ مرے یہ نہ مرے, یہ مر گئے تو ہم گئے. تو کسی نے میم بنائی ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو دھمکی دی ہے اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو جتنا قرضہ پاکستان نے ہم سے لیا ہے وہ سارا تیرا باپ دے گا. صحیح, تیرے باپ سے نکلوائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جاب ہی چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ اور قرضے تلوں دبیں گے. اچھا بھائی مفتی صاحب روحان عامل کو میں آپ کا جو موقف ہے اس سے میں بالکل متفق ہوں, کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جس کو واقعی جادو
کے اثرات وغیرہ کے مسائل کا سامنا ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کریں, اس پر قابو کیسے پائیں؟ کیونکہ بعض ایسے مریض میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کی حالت ہو جاتی ہے کہ گھر کا عام بندہ بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا, وہ خود اپنے آپ کو دوسروں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں. برائے مہربانی اس کا حل بتائیں. اس کا حل عاملوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے. سب سے پہلی اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکولوجسٹ کو دکھائیں. بہت دفعہ 99% دماغی مسئلہ ہوتا ہے, ہم اس کو جن سمجھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ بعض دفعہ تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں, ڈرامے کر رہا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. عشق ہوا تھا کسی سے تو اپنے اوپر یہ جن چڑیل بھوت مسلط کر لیتا ہے, یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسئلہ بالکل کچھ اور تھا, یہ ڈرامے کر رہا تھا. اور بعض دفعہ جینین کیس ہوتا ہے, لیکن وہ ہوتا دماغی پرابلم ہے. دماغی بیماریاں اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں, اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو سائیکولوجسٹ کو دکھائیں یا سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں, میڈیسن سے کور ہو جاتا ہے. اور شروع میں میڈیسن سے جلدی کور ہو جائے گا. لوگ شروع میں جن چڑیل بھوت نکالنے میں لگ جاتے ہیں, اس کی بیماری پختہ ہو جاتی ہے, پھر وہ میڈیسن سے کور نہیں ہوتی. میں نے ایسے بہت سارے کیس دیکھے ہیں. بچہ کہہ رہا ہے مجھے جن نظر آ رہا ہے, مجھے بھوت نظر آ رہا ہے, مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے, مجھے سایہ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر کو دکھایا, 1 ہفتہ دوا دیے, بچے کو کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا, نہ سائے نظر آ رہے, ٹھیک ہو گیا. بہت سارے کیسز. بھائی 50 سال ہماری عمر ہو گئی تو تجربہ ہوگا نا. تو میڈیسن سے فوراً جن چڑیل بھوت بھاگ جاتے ہیں. وہ ہوتا کچھ نہیں ہے, اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو اپنے دماغ میں بیچارے کے پرابلم ہوتی ہے. 1% ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی جادو ہو یا کوئی جنات کا اثر ہو. ایسے بھی میں نے کیس دیکھے ہیں جو واقعی جن تھے, واقعی جادو کا اثر تھا. اس کا علاج میں نے کیا ہے, حالانکہ میں عامل نہیں ہوں, نہ مجھے جن چڑیل بھوت کا علاج آتا ہے. اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے آپ باوضو ہوں, آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں, اس کا باپ بھی بھاگے گا انشاءاللہ. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کل ہم نہیں ہوں گے, ہماری اولادیں ہوں گی, نئی نسل ہوگی. ایک بہت بڑی حقیقت ہے, ایسی حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہم ایسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے. سنا ہے, ایک محاورہ ہے. اب حقیقت میں کبھی میں نے کبوتر اور بلی کا ٹاکرا دیکھا نہیں ہے. سنا ہے کہ کبوتر کے سامنے بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو شاید بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا. تو ہمارا حساب کتاب بھی ایسا ہے. موت کے تذکرے سے ہمیں نفرت ہے, موت کے بارے میں سوچنے سے ہمیں نفرت ہے, موت کا تصور اچھا بالکل بھی نہیں لگتا. آپ کسی محفل میں بیٹھ کے مرنے کی باتیں شروع کر دیں, لوگ بولیں گے کوئی ٹاپک چھیڑو, پہلے کم ٹینشن ہے, ابھی مرنے مورنے کی باتیں کر رہے ہو یار. جنازے کی باتیں اگر شروع کر دیں آپ, کہیں محفل ہو نا دوستوں کی بیٹھے ہوئے ہیں, تو باتیں کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں, ہاں بھائی کیا کما رہا ہے, کیا کر رہا ہے, مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے, شادیاں کب کر رہا ہے, اور بچوں کی سپیڈ وہی ہے یا بیان سن کے تھوڑی تیز ہوئی ہے پیدا ہونے کی, اور جاب مل گئی ہے, BCom کر لیا ہے, ماسٹر کا ارادہ ہے یا نہیں ہے, یا ویسے ہی آوارہ گردی کر رہا ہے. ہماری صبح سے لے کے رات تک, رات سے صبح تک کی باتوں میں موت کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ فلاں بھی مر گیا, فلاں بھی مر گیا, فلاں, یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں, فلاں کا بھی انتقال ہو گیا اور فلاں بھی آج دنیا سے چلے گئے. یہ تو خبر ہے نا, نیوز اس حد تک تو ہوتا ہے, وہ تو خبر کے طور پر. بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جنازوں میں بھی موت کا تذکرہ ختم ہو گیا. میت کو اگر دفنانے کے لیے جا رہے ہیں گاڑی میں رکھ کے یا کندھے پہ, تو بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا. میت کو دفنانے کے لیے قبر میں ڈال رہے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر بھی موت کی باتیں بولو نا یار, نہیں ہوتی. ہمیں یاد ہے بچپن میں جب میت دفنانے جاتے تھے نا, تو کم از کم راستے میں موت کی باتیں ہو جاتی تھی کہ یار ہم نے بھی مرنا ہے, کل ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے. اب وہاں بھی نہیں ہوتی, دفنانے کے بعد بھی نہیں ہوتی, گھر آنے کے بعد بھی نہیں ہوتی. بس یہ کہ یہ ہوتی ہیں کہ کیوں مرے, کووڈ-19 سے مرے, ہارٹ اٹیک سے مرے, کولیسٹرول زیادہ ہو گیا تھا اس لیے مرے, خوراکیں اچھی نہیں ہیں اس لیے مرے, بیٹیوں کی ٹینشن سے مر گئے, وہ مرے. اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں میں. آپ کہیں گے دن بھر تو ہم موت کی باتیں سنتے ہیں, لیکن اپنی موت کے اور سامنے والے کی موت کے تذکرے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا. ابھی تو زندہ ہے نا ماشاء, بھی مرے تھوڑی, جب تک زندہ ہیں تو جواب تو دینا بھائی. تو ہماری مثال ایسے ہے جیسے میرے بیٹے نے, چھوٹے بچے نے
जनाजा देखा, उसको क्या पता ये मैयत क्या होती है, मुझे आके कहने लगा अब्बू आज मैंने एक मरे हुए अंकल देखे हैं। मरे हुए, उसका ख्याल था अंकलों की दो किस्में, एक चलते फिरते अंकल, एक लेटे हुए अंकल। तो ये भी अंकल हैं, मर गए, तो ये इस तरह भी कोई चीज होती है। तो जैसे बच्चे को थोड़ी पता है कि ये क्या हो गया, तो हमारा हिसाब भी ऐसा है कि जब किसी को मरा हुआ हम देखते हैं तो हमारा ख्याल है ये जिंदा अंकल हैं और ये मरे हुए अंकल हैं, ये जिंदा आंटी हैं, ये मरी हुई आंटी हैं। ये नहीं पता कि ये मरने का मतलब है गए। बहरिया टाउन हाथ से बोलो ना क्या हो गया, मैं आपके दिलों से खुरच खुरच के इंशाल्लाह बहरिया टाउन निकाल के छोड़ूंगा, बता दूं मैं, आप बहुत मुसल्लत हुआ है बहरिया टाउन। और रियाज मलिक ही नाम है ना, मलिक रियाज, सॉरी, अगर वो मेरे बयान में आया तो उसके दिल से भी इंशाल्लाह बहरिया टाउन खुरच खुरच के निकालेंगे। तो मालिक है, हम उसको कह रहे हैं कि भाई तुम गलत चीजों से दिल लगा बैठे। बिजनेस से मना नहीं कर रहे हम, बिजनेस से थोड़ी मना कर, वो तो हम साहबा ने किया है। दिल नहीं लगाना, मिट्टी के घर हैं, कच्ची मिट्टी है, घरौंदे हैं, मिट्टी से दिल बहलाने वाले दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। तबलीग वाले बड़ी प्यारी बात कहते हैं, खड़ी मिट्टी और पड़ी मिट्टी। जमात में निकलो ना तो कहते हैं जब बंगलों में जाओ और गश्त के लिए तो मुतासिर ना हो मिट्टी की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिट्टीज। जब अंग्रेजी में तबलीग होती तो फिर यूं बयान होगा उस डस्ट तो वो उसको कहते हैं वो गर्दो गुबार। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिट्टीज की कितनी किस्में हैं, एक पड़ी हुई होती है, एक खड़ी हुई होती है। उसी पड़ी हुई मिट्टी को थोड़ा लिपाई पुताई करके बना दो तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन जाता है। तो इसी तरह अंकल की भी 2 किस्में। हम सब अंकल हैं ना, अपने से छोटों के लिए हम क्या हैं, अंकल हैं। और जितनी खवातीन हैं वो अपने से छोटों के लिए आंटी हैं। माजरत के साथ मैं खवातीन को आंटी नहीं कह रहा, वो बयान चैनल सब अनसब्सक्राइब कर देंगी ये आंटी का सुन के। आप आंटी नहीं है, आप अपने से छोटियों के लिए आंटी हैं, वैसे आप आंटी नहीं। तो लेकिन वो अपने से छोटा किसी को मानेंगी तो बोलेंगी ना। मसला ये, अपने से छोटा किसी को मानेंगी तो बोलेंगी ना कि मैं, तो कहते सबसे छोटे तो दुनिया में हम हैं। अच्छा खैर, तो मिट्टी की 2 किस्में हैं, खड़ी मिट्टी, पड़ी मिट्टी। थोड़ा सा गारा मिट्टी लगा के बना दो तो इमारत बन जाती है। तो इसी तरह अंकल और आंटियों की भी कितनी किस्में हैं, तो एक पड़े अंकल और एक खड़े अंकल, एक पड़ी आंटी और एक खड़े। हम सब अभी खड़े अंकल हैं, चल फिर रहे हैं। थोड़े दिनों में हम क्या हो जाएंगे, लेट जाएंगे, ऐलान हो जाएगा जी आज फलां का इंतकाल हो गया, आज फलां का इन्ना लिल्लाह हो गया। आपकी दीनी खिदमत, आपकी बदमाशियां, कोई बदमाश दुनिया से जाता है तो उसकी बुराइयां होती हैं, मर गया अच्छा हुआ। कोई अच्छा आदमी जाता है तो उसकी खूबियां बयान होती हैं, लेकिन वो होता पड़ा है, वो अब दोबारा पुलिस से भी नहीं उठ सकता। पुलिस वाले उठा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये चल रही थी मेरे भाई कि हम सारा दिन सुबह शाम मुख्तलिफ किस्म के तज़किरे करते रहते हैं, ये भी है, वो भी है, यूं भी है, फलाना भी है। इन तज़किरों में मौत का तज़किरा 0 होता है, जिक्र होता ही नहीं है मौत का। तो जैसे कबूतर बिल्ली को देख के क्या कर रहा है, आंखें बंद, तो हम भी मौत के तज़किरे से क्या कर रहे हैं, आंखें बंद। कहीं बैठे हुए हो ना, जरा मौत का तज़किरा करने लगे, यार एक दिन फट्टे पे हम भी लेटे हुए होंगे, तो लोग चुप करा देते हैं, यार कोई अच्छी बातें करो, है वैसी टेंशन में है। हालांकि टेंशन खत्म करने का इससे बेहतर कोई जरिया है नहीं। अजीब बात है यार, जिसके तज़किरे को आप टेंशन समझते हो, टेंशन खत्म करने का इससे बेहतर कोई जरिया है नहीं। बार बार करो ताकि मोहब्बत ही दुनिया से खत्म। देखो टेंशन किस बात से होती है, आपको जब आपकी पसंद की चीजें ना मिले, इससे टेंशन होती है ना। अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है, फलां के पास तो गाड़ी भी आ गई। अरे मेरी तनख्वाह इतनी है, फलां की तो तनख्वाह डबल हो गई। अबे भाई मेरी वहां हुई नहीं जहां मैं चाह रहा था, फलां की तो उससे भी अच्छी जगह पे हो गई। अरे भाई ये बीमारी ये खत्म ही नहीं हो रही। अरे भाई मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा, अरे भाई मैं दुबला क्यों नहीं हो रहा, अरे भाई मैं, यही पाली हुई है ना चीजें हमने। अरे वो लोग बहरिया टाउन में 10-10 प्लॉट खरीद के बैठ गए, हमारे पास एक गज की जगह नहीं है किराए के मकान पे, वो भी मालिक मकान हर वक्त ताने देता रहता है। भाई इन टेंशनों का बेहतरीन इलाज है, मर जाएंगे सब, क्या हो जाएगा, बोलो ना, खत्म। जब मर गए तो क्या है, अरे जिसके पास गाड़ी है वो कौन सा यहाँ रहेगा। फिरौन के पास तो बड़ा बहुत कुछ था। अपने जो मुल्क का वजीर आजम या सदर होता है उससे तो आप आगे नहीं जा सकते ना। तो अपने मुल्क में देख लो कितने बड़े बड़े वजीर आजम आए, सुदूर आए, कितने बड़े बड़े ऑफिसर आए,
आके कहाँ चले गए? फना में, खत्म। किसी का जहाज क्रैश हो रहा है, किसी को फांसी पे लटकाया जा रहा है, कोई अपनी मौत मर रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरू मिन ज़िक्रि हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, फरमाया जो लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज है ना मौत, उसको बहुत कसरत से याद किया करो, उसका तज़किरा कसरत से किया करो, क्योंकि ये सारी जो नेमतें हैं ना जिनको देख देख के हम जलते कुड़ते भी रहते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं, ये सारी लज्जतें क्या होने वाली हैं? खत्म। मौत के तज़किरे से टेंशन जब होगी जब आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझ ही नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, तो आप इस खुशफहमी में होते हो कि मैं मौत को भुला देता हूँ, जबानी होगी आ जाएगी और मैं यही समझता हूँ कि मैं अभी क्या हूँ, जिंदा हूँ तो कल भी जिंदा हूँ। इससे आप समझते हो कि आपको खुशी मिलेगी, हालांकि ये वक्ती खुशी में एक बहुत बड़ा गम लिपटा हुआ आ जाता है आपके साथ। वो गम ये आ रहा होता है कि फिर आप सारी चाहतें यहाँ पूरी करना चाहते हो। खुश हमेशा वही होता है जो जिंदगी को दुनिया को W11 समझे। हाँ, उस पे फिर जिन चुड़ैल भूत भी आएंगे तो खुश होगा। जैसे उन सहाबिया को नबी ने बता दिया ना जन्नत की जमानत, तो उन्होंने कहा इसी में खुश है, कोई बात नहीं, ये बीमारी है तो गुजर जाएगी। देखो अगर वो सहाबिया दुआ मांग लेती या रसूल अल्लाह नहीं मुझे तो आप शिफा की दुआ करें, मैं ये टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो शिफा तो मिल जाती। लेकिन शिफा मिलके भी मौत, शिफा ना मिलने में भी मौत, तो चले गए सारे दुनिया से। शिफा मिल जाती तो भी मौत, बल्कि वो नबी से ये दुआ मांगती कि शिफा भी मिले, 500 साल की जिंदगी भी मिले, तो भी अब तक क्या हो चुका होता? मौत हो चुकी है। जो मर गया। देखो माजी अच्छा गुजरे बुरा गुजरे उससे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। जो वो हमारे आएगा, गुजर गई गुजरान क्या झोपड़ी क्या मैदान। जो टाइम गुजर गया वो तो अच्छा गुजरा बुरा गुजरा, उसका करना क्या है? हाल और फ्यूचर को सोच के इंसान खुश होता है। कितनी बड़ी बात है जब मैदान हशर कायम होगा तो वो सहाबिया को कोई ये फैसला कर सकता है कि इनको माज अल्लाह इनके बदअमालियों की वजह से इनको सजा मिले? कोई अगर बिलफर्ज बदअमाली हो, बिलफर्ज कोई सोच सकता है? अगर ऐसा हो तो वो तो नबी के पास आएंगे, आपने तो गारंटी दी थी। तो याद रखो ये गारंटी सिर्फ उन सहाबिया के लिए नहीं है, असल में उसूल है कि जो टेंशनों और बीमारियों में सब्र करता है उसके लिए जन्नत की जमानतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन इंसान अपने आमाल को देखेगा, इतना वजनी तराजू, वो कहेगा ये नेकियां तो मैंने की नहीं है। तो अल्लाह फरमाएंगे तुझे दुनिया में जो मुश्किलात पहुंची और तूने सब्र किया, वो सारा सब्र अल्लाह ने नेकियां बना के तेरे तराजू में रख दिया। और हदीस में आता है कि सब्र से बढ़कर, हदीस का मफहूम है, किसी अमल का वजन नहीं है। कोई तहज्जुद, कोई मुजाहिद की जो इतनी फजीलत है ना मैदान जंग में लड़ने की, इसलिए कि सब्र करना पड़ता है। जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, जिहाद करते हैं, वजह क्या है? सब्र बहुत करना पड़ता है उनको। तभी कुरान ने कहा अस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बास, मैदान जंग में सब्र करने वाले। तो वहां भी लड़ते हुए सब्र करना पड़ता है। कोई फौजी चाहे किसी भी मुल्क का हो, मैदान जंग में कभी भी खुश नहीं होता। यहाँ बेशक बहादुरी के जौहर दिखा रहा होगा, ये हो गया, लेकिन वहां जाके वो कहेगा भाई जंग खत्म हो किसी तरह से। तो वहां अल्लाह ने कितनी फजीलत बयान की और अल्लाह ने उन मुजाहिदीन की दुआओं का तस्करा किया कि मैदान जंग में निकल के जो हमारे नेक बंदे दुआ मांगते हैं, रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, ए अल्लाह सब्र की बाल्टियां हमारे ऊपर उंडेल दे। क्या अजीब अल्फाज हैं। ये नहीं कहते अल्लाह मैदान जंग में हमें सब्र दे दे, भाई ये सब्र तो हर जगह हो। आम हालात में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो आम परेशानी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो वहां हदीस में आते अल्लाह से सब्र मांगो। मैं यतसब्बर, जो अल्लाह से सब्र मांगता है, युसब्बिरुल्लाह, अल्लाह उसको सब्र की तौफीक देते हैं। वहां ये अल्फाज हैं, हल्के अल्फाज हैं। लेकिन मैदान जंग में जो लड़ने वाले हैं अल्लाह की राह में, उनके लिए ये नहीं कहा कि सब्र मांगो, उनको कहा कि अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह सब्र की बाल्टियां हमारे ऊपर उंडेल दे। इफराग अरबी में कहते हैं पानी की बाल्टी किसी के ऊपर डाल दिया आपने, बहाना पानी, तो गोया सब्र को पानी फर्ज किया गया है और उसको एक बाल्टी में रख के ऐसे उंडेल हमारे ऊपर। थोड़ा बहुत सब्र नहीं चलेगा यहाँ पे। वो दुश्मन ताकतवर है, वो टैंकों बमों के साथ चीथड़े उड़ा रहा है, आपकी आंखें भी जा सकती हैं, आपकी टांग भी जा सकती है, आप गिरफ्तार भी हो सकते हो। कितनी टेंशनें हैं और ये जंग कब खत्म होगी ये भी पता नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया वहां ये दुआ मांगते हैं अफरिग अलैना सब्रन, नेक लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह हमारे ऊपर सब्र की बाल्टियां उंडेल दे। तो किस कदर, तो अल्लाह ने क्यों जन्नत, हदीस में आता है मन क़ातल फ़ुवाक़ नाक़तिन, जो ऊंटनी का अरब लोग दूध निकाला करते थे ना,
तो दूध जैसे ही खत्म होता है उसको चंद सेकंड के लिए छोड़ते हैं ताकि थोड़ा सा दूध दोबारा जमा हो जाए, फिर दोबारा निकालते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में क़िताल किया, लड़ा, इतनी देर जितनी देर में ऊंटनी के दूध को धोने के लिए छोड़ा जाता है, चंद सेकंड होते हैं, वजबत लहुल जन्ना, उसने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली। तो क्यों है भाई ये फजीलत? इसलिए कि ये यहां बैठ के बात करना आसान है, लड़ना बहुत मुश्किल काम है मैदान जंग में। तो क्यों इतनी फजीलत? लड़ाई की वजह से नहीं, सबर की वजह से। इसका सबर बहुत है। तो मेरे भाई, चाहे मुसीबतों में सबर हो, बीमारियों में हो, जिन चुड़ैल भूत आ गए, कोई भी टेंशन है ना, तो इसमें आप सबर को हल्का ना समझें। और याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ याद कर लें। जब बेटा गुम हो गया था ना, लोग कह रहे थे कि आप तो मायूस क्यों नहीं होते, आप ये क्यों नहीं और यूं क्यों नहीं, तो क्या फरमाया, अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? मुझे पता है अल्लाह जब किसी को तकलीफ देता है तो बनाने के लिए देता है, तकलीफ बराए तकलीफ नहीं होती। तो मुसलमान के लिए हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जब तकलीफ पहुंचती है उसके दर्जात बुलंद, वो तकलीफ उसको बनाने के लिए, और मुनाफिक को जब तकलीफ पहुंचती है तो तकलीफ बराए तकलीफ होती है। वो हदीस का मफहूम है, पूरे अल्फाज इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा किसी वक्त। तो इसलिए मेरे भाई, अल्लाह से आफियत मांगे, हम तकलीफों के अहल नहीं है, हम तो नालायक लोग हैं, बेसब्रे लोग हैं। एक सहाबी ने जब नबी से ये बयान सुना ना सबर पे, कैसा सहाबी का जज्बा, अल्लाह से मुसीबतें मांगने लगे, दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे मुसीबतें दे ताकि मैं सबर करूं। ये सहाबी का ईमान था कि मुझे दुनिया में अल्लाह खुशी चाहिए ही नहीं। लेकिन नबी ने उनको मना किया कि ये अब्दियत के खिलाफ है, गुलामी के खिलाफ है। गुलाम हमेशा अल्लाह से क्या मांगता है? गुलाम का काम है भाई वो आफियत मांगे। जैसे गुलाम अपने मौला से कहे मुझे नहीं पैसे चाहिए, तो मौला को गुस्सा आएगा, भाई मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। तो मैं तो, बाप अपने बेटे को कुछ खिला रहा है, बेटा कहे अब्बा मैं किसी का मोहताज नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो बाप को गुस्सा आएगा ना कि अभी तू किसी और के सामने ये बात कर, मैं तेरा बाप हूं। तो इसलिए अल्लाह को भी अल्लाह चाहते हैं कि बंदे मुझसे खुशियां मांगे, गम ना मांगे। गुलामी का तकाजा यही है। तो अल्लाह से खुशी मांगो, ऐ अल्लाह हम बेसब्रे लोग हैं, ऐ अल्लाह हमसे मुसीबतें बर्दाश्त नहीं होती, हम नालायक हैं। तो अल्लाह से आफियत मांगे, अल्लाह हमें शुक्र की नेमत से ही नवाज दे, बस तू हमें नेमतें दे और शुक्र की तौफीक दे दे, इसी से हमारे गुनाह माफ कर दे, इसी से हमारे दर्जात बुलंद कर दे, मुसीबत ना मांगी जाए। तो मांगना तो अल्लाह से यही चाहिए भाई, और वाकई हम अहल नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ गई है तो इसको भी नेमत समझो। बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने इन मुसीबतों में नवाजा है। उलमा कहते हैं इबादत करके इंसान इतने ऊंचे दर्जात हासिल नहीं कर सकता जितना मुसीबत पे सबर करके ऊंचे दर्जात मिलते हैं उसको, अल्लाह का कुर्ब भी मिलता है उसको। अल्लाह ताला आगे कुरान में फरमाते हैं, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, अल्लाह कहते हैं ये बातें मैं बता रहा हूँ तुम्हारा, ये मैं थोड़ी खुद कह रहा हूँ, ये बातें ये कौन कह रहा है भाई? ये तो अल्लाह कह रहा है, ये तो अल्लाह कह रहा है। तो कुरान आगे क्या कहता है? फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, अल्लाह कहते हैं एक टाइम ऐसा भी आता है, अभी तो मजे में हो, जब तुम्हारी जान कहां तक पहुंचेगी? बोलो ना, यहाँ हर आदमी पे ये टाइम आता है कि नहीं आता? हिचकियां ले, यूट्यूब पे देख लो वीडियो, बड़े बड़े पावरफुल और अब आखिरी हिचकियां ले रहे होते हैं। कैसा तरस आता है ना उसके ऊपर, हिचकियां ले रहा होता है आदमी, कोई कलमा पढ़ रहा होता है, किसी की आंखें पथरा रही होती हैं और बड़ी हसरत से लोगों को देख रहा होता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून, अल्लाह कहते हैं तुम बड़े बड़े ताकतवर लोग उसके करीब खड़े होकर उसको देख रहे होते हो कि अभी इसकी रूह निकलने वाली है। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तुम उसकी रूह को लौटा दिया करो। तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास हुकूमत भी है, तुम्हारे पास अमेज़न में तुमने बड़ा बिजनेस भी किया हुआ है। अब क्या किया, अगर तुम्हारी साइंसी तरक्की भी है तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो भाई, उसकी रूह को क्या कर लो। तुम भी हसरत से देख रहे होते हो कि हमारा प्यारा हमारे सामने दुनिया से जा रहा। ये तो तुम्हारी 2 टके की औकात है। अल्लाह हमें हमारी औकात बता रहा है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ नहीं रही आप लोगों की। मेरे अंदर तो भाई इतने ही फेफड़े हैं जितना मैं समझ। मुझे गुस्सा इसलिए आ गया कि पहले भी जिना होता था, कम छुपते थे लोग कि पकड़े ना जाएं। अब पूरी यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियों की बसें भर भर के जा रही हैं तफरीह के लिए। बाप खुद इजाजत दे रहा है, भाई तुम्हारी अपनी लाइफ है बेटा, तुम अगर भंगन चमारन बनना चाहो तो हम कौन सा शरीफ लोग हैं, हम भी भंगी और चमार हैं। बज़बान हाल वो ये कह रहा होता है, समझ में नहीं आ रही। इज्जतदार आदमी कभी अपनी लड़की को किसी गैर मर्द के साथ जाने नहीं देगा, कहेगा मैं मर जाऊंगा, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। लेकिन अब उसको पता है दुनिया को मैं मुंह दिखाऊंगा, दुनिया भी मेरी तारीफ करेगी। बड़ा लिबरल किस्म का बाप है माशाल्लाह, अपनी बेटियों पे कोई किसी किस्म का कंट्रोल ना है, ना रखना चाहता है।
डांस कर रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, नाच रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, लाइक्स मिल रहे हैं उनको, लोग शेयर कर रहे हैं, माशाल्लाह जी। जो बाप मुहाफिज था बेटी को हया सिखाने का, वही बेटी की हया निकाल रहे हो। ब्रॉड माइंडेड बाप है। कपड़े उतारो भाई इसके लोगों के सामने, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड। गोरा को तो चटियां पहन के उनकी बेटियां उनके बाप के सामने नाचती हैं। ब्रॉड माइंडेड बनना है तो फिर पूरा बनो ना। ये मुनाफिकत कैसी है? अगर गलत है तो फिर, अगर गोरा गलत है तो फिर ये अमल भी गलत है जो यहां हो रहा है। शादियों में नाच रही हैं बहनें भाइयों के साथ, तो नाच गाने पहले भी होते थे, तो थोड़ा हया थी, तमीज थी लोगों में कि किसके सामने नाचना है और किससे अपने नाच को छुपाना है। लेकिन अब क्या हो रहा है? गैरत खत्म। वही बात है, जब आखिरत पर ईमान खत्म होगा, जब अल्लाह के सामने जवाब देने का खौफ ही खत्म हो गया, तो फिर जो चाहे करते फिरो। तो कुरान कह रहा है एक वक्त आता है जब तुम्हारी जान कहां पहुंचती है? हलक में, और तुम देख रहे होते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, अल्लाह कहते हैं जितने तुम अपने अजीज के करीब खड़े होते हो ना हसरत से, हम तुमसे भी ज्यादा उसके करीब होते हैं और उसकी कैफियत को जानते हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अल्लाह कहते हैं अगर तुम ये समझते हो तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, आजाद हो, बड़े पावरफुल हो, तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो आज अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये तो तुम्हारा अजीज है, तुम्हारा माशूक है, इसकी जुदाई तो तुम बर्दाश्त कर नहीं सकते, इसको मरने से रोक लो। फिर सारे डॉक्टर आजिज आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? सारे डॉक्टर क्या कह देते हैं? भाई हमारे बस में नहीं। मैं आगा खान में था, अचानक चीखों की आवाज आई ना, अचानक औरतें मर्दों की चीखों की आवाज आई। मैं एकदम डर गया, क्या हुआ? पता चला जी इनके वाले साहब, उनकी डेथ हुई है। आए थे थोड़ी देर पहले, बिल्कुल ठीक ठाक थे बिस्तर पे, अचानक कोई हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन हेमरेज जो क्या हुआ बहरहाल, तो वो उनको तवक्को नहीं थी कि हमारा बाप ऐसे भी जा सकता है। तो बच्चियां भी रो रही हैं। मैंने कहा यार ये देखो, ये मैंने ऐसे मौत के बहुत सारे वाकयात देखे। गली में गुजर रहे, चीखो पुकार की आवाज आई, क्या हुआ भाई? पता चला जी डेथ हो गई। कितने कितने साल रिश्ते आपस में टाइम गुजारते हैं और जुदा होने में चंद सेकंड भी बोलो नहीं लग, और फिर रोते 3-4 दिन तक ऐसे हैं जैसे बड़ा गम हुआ है, और 3-4 दिन के बाद 20-20, 30-30 साल पुराने रिश्तों को ऐसा भूलते हैं जैसे जिंदगी में कभी रहना नसीब ही नहीं। ये है वो दुनिया जिसके पीछे इंसान किसको नाराज कर रहा है? खुदा को नाराज कर रहा है। तो कुरान कहता है इसकी जान लौटा के दिखाओ। फम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन, अल्लाह कहते हैं अब ये मेरे पास आ गया है, अब ये तुम्हारी कस्टडी से निकल गया। अब मैं बताता हूँ इसके साथ क्या होने वाला है, समझ रहे हो ना? अब इसका खुद अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं। अब तक तो ये तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर रहा था, फला को ऊपर चढ़ा दिया, फला को गिरा दिया, फला को ये कर दिया, फला को ये कर दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को सदका खैरात कर दिया, अब तो ये कर रहा था। अब इसके साथ मैं करूंगा जो भी होगा, तुम्हारा भी कंट्रोल खत्म और खुद इसका भी अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म। फअम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन, अल्लाह कहते हैं या तो ये नेक लोगों में से था, सारी जिंदगी इसने मुझे याद रखा, मेरे अहकाम को फॉलो किया, फरौहुं व रैहान, तो इसके लिए खुशबुएं हैं, व जन्नत नईम, और खुशखबरियां हैं हमेशगी के बागात की। व अम्मा इनका कान मिन अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों में से था, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, अल्लाह की तरफ से इसको सलामतियां मिलना शुरू। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं अल्लाह के कि मौत के वक्त उन्होंने फरिश्तों को देखा और मौत के वक्त वो बातें करने लगे कि अल्लाह की तरफ से हमें नेक फरिश्ते हमारी रूह कब्ज करने के लिए आए। मैंने भी ऐसे वाकयात सुनाए हैं आपको पहले बयानात में, भी बहुत वक्त हो गया तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बहुत ऐसे वाकयात हैं, शुहदा के बहुत वाकयात हैं। मेरे वालिद साहब ने बताया कि कारी साहब हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाया करते थे, सारी जिंदगी उनके ना बच्चों को कुरान पढ़ाने में गुजरी। मौत के वक्त ना उनकी जिस्म से रोशनी का गोला निकल के गया, सब ने देखा जितने लोग। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन पर आज लोग बड़े उठ पटांग किस्म के इतराजात करते हैं, इनकी जब डेथ हुई है ना, तवादुर से जो उनके करीब लोग खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इनकी 3 उंगलियों से रोशनी की किरणें निकल रही थी मौत के वक्त, क्योंकि पूरी जिंदगी ना इन 3 उंगलियों से तसनीफ का काम किया है। इनकी सैकड़ों तसानीफ हैं जिनसे बहुत, अगर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में ना होते ना, तो आज यूं कहा जाए ना कि मैं भी शायद बिदती होता, तो ये बात गलत नहीं होगी। हिंदुस्तान में जो बिदतों को रोकने में सबसे बड़ा किरदार है वो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह है, क्योंकि तसव्वुफ में इतना गुलूब हो गया था कि 20 किस्म की बिदतें शामिल हो, पीर परस्ती और तसव्वुफ, इस पे इनकी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत काम किया इन्होंने, किसी की मलामत की परवाह नहीं की। तो इंतकाल के वक्त क्या था, किरणें निकल रही थी उन, ऐसे बहुत सारी करामतें होती हैं।
تو قرآن کہہ رہا ہے فروح و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فنزل من حمیم، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا، وتصلیۃ جحیم، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے۔ تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا، اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو۔ ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے، دنیا میں رہنا ہے اتنی لمبی عمر، آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی ایک دن یا آدھا دن۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ایک دن یا آدھا دن، ایک دن رہے یا آدھا دن۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں، کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو؟ تو جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی۔ جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں، تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا۔ یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے، تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ، قسمت پہ ڈال دے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے کلام مت کرو، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے، وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تم کیا کرتے تھے؟ بولو، مذاق اڑاتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے، جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، انہم ہم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا؟ بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا، تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ ویسے ہی بنایا کہ نائٹ کلب میں ناچو، شراب پیو، زنا کرو، ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، جو مرضی کرو؟ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیا مقصد بتائے گا؟ بتاؤ، وہ کہے گا بھائی انٹرٹینمنٹ، راتوں کو کرکٹ کھیلو، دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے، پھر فلم دیکھو، پھر ڈرامہ دیکھو، پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو، پھر سیٹنگ کرو۔ پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے۔ یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا، تاکہ اور زنا ہو سکے، شراب پئیں اور موج مستی والی زندگی ہو۔ تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے،